بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط کیا ہے؟ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ سے ہم شیئر کریں گے، اور تاکہ آپ کو ان کا پتہ لگ سکے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمان کے اوپر 7 آسمان سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے۔ جنت جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ ہماری پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہمارے زمین کے نیچے ہمارے زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گڑھے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ نمبر 4، حورین کون ہیں؟ حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، اور نہ ہی فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں۔ عین عربی میں عینا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5 ہے، ولدان مخلدون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ نمبر 6، اطراف کیا ہے؟ جنت کی جوڑی فصیل کو اطراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ہم پل صراط پر ہوں گے یا پل صراط پر سے جب گزر ہوگا، اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط، اور سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور جنتوں کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریک میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔
اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔